اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ ہم تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 49، جو کہ اگلے پیج پر ہے۔ انشاءاللہ تلاوت کریں گے ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ویڈیو کو سبسکرائب کرے اور بیل کو کلک کرے تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُعَلِّمُ اور سکھایا ہو اس کو، وَيُعَلِّمُهُ اور سکھایا اس کو، الکتابہ کتاب، والحکمت اور حکمت کی باتیں، والتوراۃ اور تورات، والانجیل اور انجیل۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو، جو کہ پیدا ہوگا تو اس کو ہم نے سکھایا ہے کتاب کی باتیں، حکمت کی باتیں، اور تورات جو کہ پہلے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، تو تورات بھی سکھایا اس کو، اور انجیل بھی، انجیل جو کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ہی نازل ہوئی کتاب۔ تو یہ کتابوں کا علم اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، یعنی پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اب اگلی آیت میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور کیا کیا معجزے دیے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں۔ وَرَسُولًا اور رسول ہوگا، اِلیٰ طرف، بنی اسرائیل اور رسول ہے طرف بنی اسرائیل کے، انی بے شک میں، قد جئتکم تحقیق لایا ہوں تمہارے پاس، بآیت من ربکم، بآیت نشانیاں، من سے، ربکم تمہارے رب کی طرف سے، بے شک میں لایا ہوں نشانیاں اپنے رب کی طرف سے، انی اخلق بے شک میں بناتا ہوں، لکم تمہارے لیے، من الطین پرندہ، کہیئت کی شکل، طیرے طین مٹی سے کہیئت طیرے شکل پرندے کی، بے شک تمہارے لیے میں بناتا ہوں پرندے کی شکل مٹی سے، فَأَنفُخُ پھر پھونکتا ہوں، فیہ اس میں سے، فَیَکُونُ پھر ہو جاتا ہے وہ، فَیَکُونُ پھر ہو جاتا ہے وہ، طَیْرًا اڑتا ہوا پرندہ، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے، بِإِذْنِ حکم اللہ کے، اور طَیْرًا کے معنی ہے اڑتا پرندہ۔ وَأُبْرِئُ اور اچھا کرتا ہوں، ٹھیک کرتا ہوں، الأکمہ پیدائشی اندھے کو کہتے ہیں، پیدائشی اندھے کو، والابرص اور ابرص کے بیمار کو، وَأُحْیِی الْمَوْتَىٰ اور زندہ کرتا ہوں مردے کو، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے، وَأُنَبِّئُکُمْ اور خبر دیتا ہوں تم کو، بِمَا جو تَأْکُلُونَ تم کھا کر آؤ، وَمَا تَدَّخِرُونَ اور جو تم چھوڑ کر آؤ، یا جو تم رکھ کر آؤ، جو دوسری چیزیں گھر میں جو کھا لیتے اور جو چھوڑ آتے ہو، فی بیوتکم فی میں، بیوت گھر میں، کم تمہارے جو تم گھر میں چھوڑ کر آؤ یا رکھ کر آؤ، اِنَّ فِی ذَلِکَ بے شک میں اس، یا بے شک اس میں، ویسے ذالکہ کے لفظی میننگ ہے وہ، لیکن ادھر ہم اس کی میننگ لیں گے اس میں، لآیتن نشانی ہے، لآیۃ لکم تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم اگر ہو تم، مؤمنین مومنوں میں سے، یقین لانے والوں میں سے،
اگر تم یقین لانے والوں میں سے ہو تو اس میں نشانیاں ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے میریکلز معجزے بتائے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنے معجزے دیے تھے۔ وہ ایک تو وہ گود میں ہی بول پڑے تھے، گواہی دی تھی کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ اس کی ماں پر بی بی مریم پر لوگ جب تہمت لگا رہے تھے، اور اسی تہمت کو ہٹانے کے لیے شرارتی لوگوں کو جو تہمت لگانے والے تھے تو ان کو آگے بچپن ہی میں عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی سے پرندہ بنایا اور اس میں پھونک مارا اور اسے کہا کہ اللہ کے حکم سے اڑ جا، تو وہ اڑنے لگا، لیکن اللہ کے حکم سے۔ اور وہ جو ہے پیدائشی اندھوں کو بھی ٹھیک کر دیتا تھا اور ابرص کے بیمار کو بھی ٹھیک کر دیتا تھا اور مردے کو بھی زندہ کر دیتا تھا اللہ کے حکم سے۔ اب اس وقت جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اس وقت بنی اسرائیل میں بہت زیادہ علماء تھے اور علماء اور حکماء تھے، جس کی وجہ سے سب کے پاس کافی اس طرح کی باتیں تھی جو کرتے تھے، یعنی علم تھا ان سب کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے دیے جو ان سب میں سے ان کو جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک فوقیت دیے سب ان کے درمیان میں، کہ تاکہ لوگ اس کے پیغمبر ہونے کا یقین کریں۔ اب ادھر بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنے معجزے دیے کہ جیسے کہ پرندہ اس نے بنایا مٹی سے، یعنی مٹی سے پرندے کی شکل بنائی ہے، یعنی پرندہ نہیں کہ ڈائریکٹ پرندہ بنایا اس نے، اللہ کے حکم سے اس نے مٹی سے پرندے کی شکل بنائی اور پھر اس سے کہا اللہ کے حکم سے اڑ جا، تو وہ اڑنے لگا۔ تو یہ بھی لوگ جو تہمت لگانے والے تھے تو ان کا منہ بند کرنے کے لیے اللہ نے یہ معجزہ دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس کی اٹریکشن کے لیے، اس کی پیغمبری ماننے کے لیے اس کو یہ بھی معجزے دیے کہ وہ پیدائشی اندھے کو بھی ٹھیک کر دیتا تھا اللہ کے حکم سے، ابرص کے بیمار کو بھی، اور مردے کو بھی زندہ کر دیتا تھا اللہ کے حکم سے، تاکہ لوگ اس کو جو اللہ پر یقین لانے والے ہو تو اس کو پیغمبر مانیں۔ لیکن جو شرارتی اور بغاوت والے ہوتے ہیں وہ تو پھر بھی پیچھے ہی رہتے ہیں، اور ان کے لیے اللہ نے دوزخ تیار کیا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یعنی اس کو میں نے یہ بھی معجزہ دیا تھا کہ وہ لوگوں کو یہ بھی بتا دیتا تھا کہ جو وہ کھا کر آئے تھے، گھر میں کھا کر آئے ہوتے تھے، تو وہ بتا دیتا تھا کہ تم لوگ یہ کھا کر آئے ہو اور یہ رکھ کر بھی چھوڑ آئے ہو گھر میں، یعنی اتنا کچھ بتا دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس میں بھی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان والے ہیں، جو کہ یقین لانے والے ہیں، جو کہ شرارتی نہیں ہیں، جو صحیح لوگ ہیں، تو ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ مزید نشانیاں مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ آج کا سبق ختم ہوتا ہے انشاءاللہ، اور کل پڑھیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کریں اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ صدق اللہ العظیم۔ یا پروردگار، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر، یا اللہ تو سب کچھ پر قادر ہے۔ یا اللہ ہماری یہ دعا بھی قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے بھابھیوں نندوں کو، ہمارے گھر والوں کو، سارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یا اللہ قبر کی سختی آسان فرما۔ یا اللہ ہماری ساری بیماریاں، تکالیف اور پریشانیاں ختم کر دے۔ یا اللہ عافیت والے معاملات دے۔ یا اللہ تو دعا قبول کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہم تجھی سے مانگتے ہیں، جب بھی ضرورت ہوتی ہے تجھی سے مانگتے ہیں، ایسے بھی۔ یا اللہ تو ہماری دعا قبول فرما، آمین ثم آمین۔